عبادت کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں۔ میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آؤ میرے دوستوں سرکار کی باتیں کریں، آؤ میرے دوستوں سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں۔ ہو جاتے ہیں جسے دل و جان معطر دفعتاً، آپ کی زلف عنبر بار کی باتیں کریں۔ دل کو تابانی عطا کردہ ہے روح والضحیٰ، دل کو تابانی عطا کردہ ہے روح والضحیٰ، مصطفیٰ کے گیسوئے ابدار کی باتیں کریں۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حکم صاحبان، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخصیت ہے، کوئی سیاسی قائد ہے، مذہبی قائد ہے، عالم ہے، کاتب ہے، فنکار ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، کوئی بھی شخصیت ہے، اس کا تعارف ولادت سے شروع، وفات پر ختم، اس کی کتاب بند، اس کی حیات مکمل۔ میرے آقا کی ذات گرامی ہے، میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، میرے آقا کا تعارف وفات پر ختم نہیں ہوتا، میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ اے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمران حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، نفرت، ظلمت، عداوت اور شقاوت کا دور دورہ تھا۔ اس پرفتن دور میں شیدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت پر گامزن بنانے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت میں پیدا ہوئے جسے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت قدا و کفر قدا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے، لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے ہیں۔ گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے، ہر سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، کملی والا آ گیا۔ سبحان اللہ۔ عبد المطلب آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے آمنہ، اس لخت جگر نور نظر کا کوئی نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہے، بڑے میاں جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، نہ قلب پر قابو ہے، نہ ذہن پر قابو ہے، نہ زبان پر قابو ہے، لیکن جو ذہن کے اندر دستک ہو رہی ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، شاعر کہتا ہے، میرے آقا کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، کون کہتا ہے بڑی ہے دنیا، کون کہتا ہے بڑی ہے دنیا، میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے دنیا۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا،
وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہے، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، جس کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ تقویم حسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ یوسف سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، یوشع سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ کون آیا؟ توجہ، وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ کون آیا؟ کمال معلا جمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔